ہم سب کی لائف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسلٹ کرتے ہیں، جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بات پہ، چاہے وہ ابھی کی ہو یا بچپن کی کوئی ایسی بات ہو، اس پہ وہ ٹونٹ کرتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے قبیلوں کے بڑے نوبل بندے تھے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو وہ کبھی آتے جاتے ان کو ساحر، مجنون، پاگل، کچھ بھی اس طرح کا کہہ دیتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تنگ ہوتا تھا، بہت دکھ ہوتا تھا انہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری تھیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 95 ہے، اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم تمہیں کافی ہیں، کافی ہو جائیں گے، مستہزئین مطلب جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے خلاف۔ تو انسان سوچتا ہے کہ کیا اس میں صرف مذاق اڑانے والے آتے ہیں، اور بھی جس طرح سے کوئی انسلٹ کرتا ہے، کوئی اور طریقوں سے ہرٹ کرتا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، جیسے ہر آیت پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں المستہزئین کون ہے۔ الذین، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا دوسرے الہ لے کے آتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے قارون تھا، وہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، تو وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اس نے کہا یہ میرے نالج کی وجہ سے ہے۔ تو وہ اپنے نالج کو، اپنے آپ کو مطلب کہ اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا اس نے۔ اسی طرح سے اور بھی ہمیں فرعون، حامان، ان سب کی مثالیں ملتی ہیں قرآن پاک میں۔ اور اس کے جو اپوزٹ مثالیں ہیں سورہ کہف میں، اس میں ایک تو یہ کہ دو لوگ تھے جن میں سے ایک کو غرور ہوا کہ میرے پاس بہت دولت، بہت جائیداد، بہت زیادہ باغات ہیں، اور میرے پاس مین پاور بہت ہے، اس کے اولاد تھی۔ تو اس نے اس بات پہ غرور کیا اور دوسرے کے سامنے بریگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس دنیا میں دکھایا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ تو دوسری طرف حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور دی، اتنی بڑی واسٹ کنگڈم دی، اور اس کے آخر میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو دو اپوزٹ ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں، اس سے ہمیں شو ہوتا ہے کہ یہ بات یہ نہیں ہوتی کہ چیز کیا ہے آپ کے پاس، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اندر سے کیا ہیں۔ آپ کے دل میں وہ چیز ہے گھسی ہوئی، پاور، نالج، دولت، کوئی بھی چیز، یا پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب آپ کے دل میں ہوتی ہے وہ ساری بڑائی آ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کی وجہ سے ہے سب کچھ، تو پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ لے آتے ہیں، which is very wrong in the eyes of Allah، کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی طرف سے، لا حول ولا قوت الا باللہ teaches us کہ ہم سب کچھ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب ایک انسان غرور کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو نیچا، تو وہ پھر ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو ٹونٹ کرتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، اور یہ سوچے بغیر کہ اللہ جو ہے ہمارے ایک ایک ورڈ کا حساب لے گا ہم سے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جلد ان دا فیوچر دے ول نو کہ اصل میں کون تھا پیچھے، اصل میں کس کا حق تھا اور کس کو دینا چاہیے تھا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل یا تمہارا جو سینہ ہے وہ تنگ ہوتا ہے، یضیق صدرک بما یقولون، اس پر جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کی کتنی خوبصورت آیت ہے کہ when you are in the middle of the storm، کہ کسی نے آپ کی تذلیل کی ہے، انسلٹ کیا ہے یا مذاق اڑایا ہے، تو you want someone to understand you، اور موسٹلی جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے کتنے قریب آ کے ہم سے کہہ رہے کہ ہم جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا رب جانتا ہے، مطلب وہ ایک تھرڈ اس ڈگری میں ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تھرڈ پرسن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا جو دل ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ تو یضیق صدر کا جو ہے بیسیکلی اٹ مینس، ضیق کہتے ہیں نیرونس کو، کنسٹرین ہو جانا، تنگ ہو جانا کسی چیز کا۔ اور اس کے علاوہ جیسے کوئی انسلٹ کرتا ہے، کانسٹنٹلی کرٹیسائز کرتا ہے، ٹونٹ کرتا ہے، تو اس پر آپ کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بھاری چیز آپ کے اوپر رکھ دی ہے،
وہ بیسیکلی تنگ ہو جانے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سب سے نکلنے کا ہمیں راستہ بھی انہی آیات میں بتا رہا ہے. سورہ ہجر کی آخری 2 آیات میں اس کا سلیوشن ہے کہ کیسے آپ نے یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹونٹس، انسلٹس، کرٹیسزم، یہ آپ کو برا لگتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، اس سے نکلنا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا فا کا مطلب ہوتا ہے پھر مطلب یہ کہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں تم یہ کرو. سبح مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرنا، مطلب سبحان اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا بیسیکلی اس میں آتا ہے. تو سبحہ جو ہے اس کے روٹ لیٹر سے اور بھی ورڈز بنتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے سوئمنگ، مطلب افلوٹ رہنا، پانی کے اوپر تیرنا، اور آکیوپیشن، اور یہی گلوریفائی کرنا اللہ تعالیٰ کو. تو بیسیکلی اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ won't let us fall, won't let us drown in this storm of taunts and criticism, negativity. جب آپ پازیٹیوٹی میں اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سب میں سے تیرنا سکھا دیتا ہے، آپ کو اس سب میں سے گزرنے کا راستہ بنا دیتا ہے آپ کے لیے. تو آپ کے دل کو سکون دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو آپ کو اس وقت چاہیے ہوتا ہے. بیسیکلی سکون آپ کا برباد ہوتا ہے نا لوگوں کی باتوں سے، تو آپ کو اس وقت سکون چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حمد میں سکون دیتا ہے. آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن، نماز، کوئی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں. فسبح میں، تسبیح میں سبحان اللہ کہنا، اپنے لیے ایک ٹائم مقرر رکھنا کہ میں نے اس ٹائم میں میڈیسن کی طرح اس تسبیح کو کرنا ہے. کیونکہ یہ تسبیح جو ہے ہماری کہہ لیں کہ اس وقت ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے بیٹھنا کرنا، لیکن یہ ہماری میڈیسن ہے اس نگیٹیوٹی کے اگینسٹ. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے. اس کا مطلب ہے نماز بیسیکلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں قیام، رکوع، کوئی بھی اسٹیپ کا ذکر کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بیکاز جب ہم قیام کرتے ہیں تو ہمارا جو ویژن ہے وہ ریکٹینگولر ہے، ہمیں ارد گرد بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا نیرو ہو جاتا ہے ویژن، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو بالکل ہمیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے زمین کے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایریاز ہماری لائف کے، کچھ اللہ کے احکامات ایسے ہیں جہاں پہ دوسروں کا عمل دخل ہو سکتا ہے. رکوع جیسے کچھ احکامات ہیں جس میں تھوڑا، لیکن سجدہ جو ہے اٹ مینس یو ہیو ٹو بی ویری فوکسڈ. تو اس میں یہ جیسے نماز ہے، یہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں. اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کو بہت زیادہ فوکسڈ ہونا ہے. کیونکہ بیکاز یو نیڈ دس میڈیسن آف 5 ڈیلی پریئرز ایٹ اسپیسیفک ٹائمز. اور اگر آپ یہ نہیں لیں گے تو آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض صرف اس لیے بنایا ہے کیونکہ آپ کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے اس کی سب سے زیادہ. تو اگر ہم یہ 5 بریکس نہیں لیتے اپنے پوری دنیا کی گو سے کہ جلدی کرو جلدی کرو اس انگزائٹی سے، تو پھر ہم بہت زیادہ پھر ہمارے اندر جو ارد گرد کی نگیٹیوٹی ہے اسے فیس کرنے کا اسٹرینتھ نہیں رہتی. تو اس کمفرٹ کے لیے، اس سکون، دل کے سکون اور پیس کے لیے ہمیں یہ چاہیے 2 چیزیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو ٹل یو ڈائی. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب اپنے آپ کو پازیٹیو میں انڈلج کر لو گے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو رسپونڈ ود انسلٹس بیک ود انسلٹس اور ڈیفینڈ یور سیلف، اور یہ کہ اگلے بندے کو سود کرو کہ بھئی نہیں تم تھوڑا وہ ہو جاؤ، کام ڈاؤن ہو جاؤ. نہیں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ، بیکاز وہ پرسن، اس کی نگیٹیوٹی کہاں سے آ رہی ہے، آپ کو اس سب میں انڈلج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرنی ہے، نماز کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس سے آپ کو جو چیزیں ملیں گی دے ول ہیلپ یو فائٹ بیک، اور آپ کو اتنی اسٹرینتھ دے گی کہ آپ اس سب سے ڈیل کر سکو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپ پہ ٹونٹ کرتے تھے وہ بہت چھوٹی چھوٹی
بیماریوں سے فوت ہو گئے تھے. مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی کانٹا چبھنے سے یا ایک کسی پاؤں پہ چوٹ لگنے سے کوئی فوت ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چھوٹے چھوٹے ٹونٹس سمجھا تھا کہ وہ چھوٹے ہیں، لیکن وہ اصل میں چھوٹے نہیں تھے، تو ان سے ان کو ہرٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر کافی ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کو سامنے لے کر آتے ہو، اللہ کو اس پرسن کے اگینسٹ کھڑا کرتے ہو، اپنی تسبیح اپنے آپ کو فلوٹ رکھتے ہو، تو اللہ آپ کو بھی جو ہے گرنے نہیں دیتا اور آپ کے لیے کافی بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہمیں ہمارے دین نے سکھائی ہے، اللہم اکفینی بما شئت، اے اللہ مجھے کافی ہو جا، ہاؤ ایور یو وش، جیسے آپ چاہیں. مطلب آپ اللہ کو دے رہے ہو اب جو ہے وہ ساری کی ساری ڈرائیونگ سیٹ، کہ آپ جیسے چاہیں مجھے کافی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ ہونے سے بچائے کہ ہم دوسروں کو ٹونٹ کریں، نگیٹیوٹی پھیلائیں، اور اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچائے. آمین.